بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ہم دیکھیں گے کہ سامعین یہ تلاوت آپ نے سنی، یہ قرأت آپ نے سنی، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام قرآن کریم سے ہیں، اور اس کے پیچھے جو کردار ہے، جو شخص ہے، وہ کون ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ اس نئی یونیک ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی کہانی. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، تو یہاں پہ حکومت کی جانب سے اگر آپ دیکھیں مختلف حکومتوں کی جانب سے کہ یہاں تعلیم پہ تو یونیورسٹیز پہ، کالجز پہ، اسکولز پہ ایک وسیع اور کثیر بجٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، جس میں ملک کے طالب علم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کو اسکالرشپس بھی ملتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کو ایک فنڈز بھی ملتے ہیں جس سے نوجوانوں کے اندر صرف تعلیم کا سلسلہ اس سے جاری رہ سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری رہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہمارے ساتھ مدرسوں کی ایک کثیر تعداد ہے ملک میں، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بھی لاکھوں میں ہیں، اور وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی اس قوم کے سٹیزن ہیں اور اس قوم کو ٹیکس دیتے ہیں. لیکن حکومت کی جانب سے اگر آپ دیکھیں ریاست نے کبھی بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ جس نظر سے وہ یونیورسٹیز اور یہ کالجز کو دیکھتے ہیں. مدرسوں کے اندر بھی ہم نے مختلف رپورٹس کے ایک ٹیلنٹ موجود ہیں، وہ کھیلوں میں اچھا پیش رفت کرتے ہیں، فنون لطیفہ جو فوک لور ہے اس میں کرتے ہیں. پشاور میں ایک رپورٹ کور کر رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک نرسری قائم کی تھی پودوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لائبریریاں قائم کی تھی. تو آج ہم انہی کرداروں پہ بات کریں گے کہ مدرسوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جاتا. اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ہمارے جو نوجوان طالب علم وہاں پڑھتے ہیں وہ صرف کچھ حد تک محدود ہو جاتے، وہ باجماعت نمازیں پڑھاتے ہیں یا مدرسوں میں اساتذہ کے طور پہ بھرتی ہو جاتے ہیں، لیکن دیگر کوئی ان کو اپرچونٹیز نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے معاشرے میں اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے اسکل سے معاشرے کو سرو کر سکے. تو آج ہمارے پاس جو کردار موجود ہے ان کا تعلق بھی مدرسے سے ہے، اور وہ بھی ایک پاکستان کے مدرسے سرکل سے ہے، ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکی سطح پہ اور بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت زیادہ ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں. اور اس طرح مدرسوں کے اندر ہزاروں کردار ہیں جو اپنے ٹیلنٹ سے انہوں نے ایک نام روشن کیا. لیکن بدقسمتی یہ کہ نہ تو وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہے، نہ ریاست کا وہ سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. تو آج ہم اسی نوجوان سے بات کریں گے جنہوں نے قرأت میں ایک بین الاقوامی کمپٹیشنز میں مختلف ملکوں میں انہوں نے پوزیشنز لی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کا نام، علاقہ، کہاں پیدا ہوئے، گھر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، لوگ گھر والے کیسے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے. میرا نام حسن علی کاسی ہے، میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. میں نے حفظ 2008 میں کیا ہے تجوید القرآن مدرسے سے، اور اسی سلسلے میں میرا قرأت کا فیلڈ کا آغاز ہوا. والد صاحب نے میرے ساتھ بہت محنت کیا، انہوں نے مجھے پڑھایا، قرأت کا شوق دلوایا.
اور بچپن سے جب مجھے والد صاحب نے پڑھایا تو مجھے بہت شوق ہوا, مجھے بہت مزہ آیا, بہت مجھے پسند آیا, تو میں نے یہ سلسلہ جاری کیا. اور پھر میں نے میٹرک گیریزن اکیڈمی کوئٹہ کینٹ سے کیا. اس کے بعد FSC میں نے اسلامیہ بوائز کالج سے کیا. ساتھ ساتھ میں مقابلوں میں شرکت بھی کرتا رہا, محافل میں بھی جاتا رہا. اور اچھا کیسے یہ بتائیں کہ مطلب کچھ لوگوں کے والد کرکٹر ہوتے ہیں تو ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں, کچھ پروفیسر ہوتے ہیں, کوئی مدرسے کا خطیب ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں قرأت کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب آپ کے والد میں بھی قرأت اس کا کوئی کام, مطلب اس پہ کوئی عبور تھی, یا وہ قرأت کے مقابلے میں جاتا تھا, یا وہ قرآن کی تلاوت اچھی کرتا تھا؟ جی بالکل, ہمارے والد صاحب ہیں قاری عبدالباسط ان کا نام ہے, اور بچپن سے وہ بھی قرآت کا شوق رکھتے ہیں. انہوں نے مصر کے بڑے قراء جو بڑے قاری ہیں, قاری عبدالباسط, پوری دنیا ان کو جانتے ہیں, ان کی تلاوت سنی تھی, ان سے انسپائر ہوئے تھے, تو اسی سے یہ سلسلہ شروع ہوا گھر میں. پھر میرے چچا ہیں قاری محمد ابراہیم قاسی, عالم اسلام کے بہت بڑے قاری ہیں, کئی ممالک میں ان کا اسفار ہوا ہے, اور ورلڈ کمپٹیشن میں ون کیے ہیں, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ. اور باقاعدہ موروکو کا جو کنگ آف موروکو جو ہیں, ان کو ہر سال رمضان میں ان کے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تلاوت کے لیے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ یہ والد صاحب کی برکت سے ہوا ہے. والد صاحب نے کتنے ممالک کا سفر کیا ہے, کتنے مقابلے انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, کوئی ہے؟ نہیں, والد صاحب آپ دیکھ لیں ایز اے ٹیچر, آپ سمجھ لیں وہ محافل میں نہیں جاتے ہیں, اچھا کمپٹیشن میں نہیں جاتے ہیں وہ, لیکن ویسے انہوں نے جو ہے نا پورے کوئٹہ میں یہ قرأت کا آغاز انہوں نے شروع کیا وہاں پہ. اچھا, تو ملک میں آپ جاتے تھے قرأت کے مقابلوں میں, بین الاقوامی طور پہ آپ کس طرح کنیکٹ ہوئے؟ مطلب یہ کس طرح شروع ہوا, یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا کہ باہر ملک میں چلے گئے قرأت کے کمپٹیشن کے لیے؟ شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں یہ اس کے لیے تو پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. نیشنل لیول پہ میں کمپٹیشن کرتا تھا, پہلے تو ڈسٹرکٹ لیول ہوتا ہے, اس میں کمپٹیشن کرتا تھا, حصہ لیتا تھا ان میں, تو فرسٹ پرائز آتی تھی الحمدللہ. تو آگے بڑھتے تو پھر انٹرنیشنل لیول تک میں پہنچ گیا. اچھا, نیشنل لیول, ڈسٹرکٹ لیول پہ کس ڈسٹرکٹ میں آپ گئے ہو, یا کس صوبے میں گئے ہو, کس ملکی سطح پہ جو بڑے مقابلے اس میں کہاں گئے ہو؟ یہ پاکستان کی طرف سے یہ سرکاری کمپٹیشن ہوتا ہے ہر سال مذہبی امور کی طرف سے. پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, رجسٹریشن کرواتے ہیں, پھر ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ کون اس کے ایلیجبل ہے. تو اس میں الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پروویژن لیول پہ ہوتا ہے, جو مطلب ٹاپ کرتے ہیں, فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں, اس کو پھر نیشنل لیول تک بلاتے ہیں. اچھا جی. اچھا, تو یہ بتائیے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے یا پروونس لیول پہ ہوتا ہے, کتنے لوگ اس میں آتے ہیں, مطلب کتنے قاری اس میں حصہ لیتے ہیں, اگر آپ بتا دیں, مطلب لوگ کتنے ہوتے ہیں, حافظ جو ہوتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہوتا ہے نا کمپٹیشن, اس میں 50 سے ابو پارٹیسپینٹس آتے ہیں. ان میں 2 کیٹیگریاں ہیں, ایک ہے تلاوت, ایک ہے حفظ, جو سوالات کرتے ہیں ان سے. تو دونوں کیٹیگری میں تقریباً 50-60 پلس پارٹیسپینٹس آتے ہیں. اس کے درمیان پھر کمپٹیشن ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. پھر آہستہ آہستہ یہ پروویژنل لیول پہ جو جاتے ہیں نا, تو پھر کم ہوتا جاتا ہے نا, اس وجہ سے کہ وہ ٹاپ پارٹیسپینٹ کو لیتے ہیں. اچھا, پھر نیشنل لیول پہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں مقابلے کے لیے؟ وہ پھر نیشنل لیول پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جتنے بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں, یہ مطلب ایک 16 سال تک کیٹیگری ہوتا ہے, اس کے بعد پھر 16 سے ابو ایک کیٹیگری ہوتی ہے. ان سب میں جو ٹاپ کرتے ہیں, فرسٹ پرائز لیتے ہیں, فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں, ان کو مدعو کیا جاتا ہے پھر نیشنل لیول پہ. تو تقریباً یہ پورے پاکستان سے اگر بلایا جائے, تقریباً یہ قرأت کے فیلڈ میں 16 سال سے زائد عمر والی جو کیٹیگری ہے, اس میں تقریباً 10 سے 15 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے درمیان یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اچھا قاضی صاحب, یہ بتائیے کہ اگر آپ ضلع لیول پہ یا صوبے لیول پہ یا آپ قومی لیول پہ قرأت کے مقابلے میں نمایاں پوزیشن لیتے ہو, آپ کی قرأت اچھی ہوتی ہے, تو ضلع لیول پہ, صوبے لیول پہ اور قومی لیول پہ حکومت کی طرف سے ان حافظ کرام جو حافظ ہے, ان کو کوئی انعام دیا جاتا ہے, اس کو کوئی تسلی دی جاتی ہے, اس کی کوئی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟
یہ میں ایک بات بتا دوں، یہ حکومت کی طرف سے بہت بڑی کمزوری ہے. کمپٹیشن تو کرواتے ہیں لیکن اس میں نہ پارٹیسپینٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر نہ ان کا کنوینس کا بندوبست کیا جاتا ہے. ان کو خود فون کرتے کہ آپ پہنچ جائیں. دیکھیے آپ اگر کوئی کمپٹیشن کا انعقاد کرتے ہیں تو آپ کا ہی حق بنتا ہے نا کہ ان کو بلائیں. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر ان کا وہاں پہ اپنا جو نظام ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ پروگرام کمپٹیشن کا جو ہے نا جو معیار ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جو پاکستان کی جو حکومت مذہبی امور کی طرف سے کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو مطلب جو ٹاپ کرتے ہیں، جو پھر پروونشنل لیول پہ جاتے ہیں، پروونشنل سے پھر جو نیشنل پہ جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ مطلب کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی لاہور سے اسلام آباد آ رہا ہوتا ہے. تو مین کمپٹیشن ان کا فائنل اسلام آباد میں ہوتا ہے، مین آفس میں، مین اپنے وہ آفس میں ہوتا ہے. تو ان کا جو ہے نا جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے، ان کو فون کرتے ہیں کہ آپ بائی ٹرین آئیں، بائی کار آ جائیں. تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہونا چاہیے. اچھا، تو کوئی اگر کوئٹہ سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، اندرون بلوچستان، کوئی پشاور سے آ رہا ہے یا قبائلی علاقوں سے آتا ہے، کوئی پنجاب کے لیا سے آتا ہے، وہ فیصل آباد سے آتا ہے، جس طرح کراچی سے آتے ہیں لوگ، تو وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو رہائش دی جاتی ہے؟ ان کو رہائش دی جاتی ہے لیکن وہ جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی. نہیں، جو اگر آپ ایک مقابلہ جیتے تو آپ کو تو کچھ دیتے ہوں گے نا، وہ مطلب حکومت کچھ دیتی ہے اس پہ؟ جی، حکومت کی طرف سے انعام ہوتا ہے لیکن وہ انعام بہت کم ہوتا ہے. مطلب کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً ان کا جو فرسٹ پرائز لیتے ہیں ان کو 50,000 روپے دیتے ہیں. لیکن یہ معیار نہیں ہے. آپ ایران جائیں، ترکی جائیں، وہاں پہ جو یہ لوگ انٹرنیشنل نہیں نیشنل لیول پہ جو کمپٹیشن کرواتے ہیں ان کا وہ پورا سسٹم الگ سا ہوتا ہے. مطلب اچھی طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر انعام بھی بہت زیادہ تھے. اصل بات انعام کا نہیں ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے لانا ہوتا ہے. یہ لوگ کمپٹیشن کراتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو ہے ان کی پالیسی میں یہ ہے کہ جو بندہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے نیشنل لیول پہ ان کو پھر یہ ابروڈ بھیجتے ہیں باہر. ترکی سے انویٹیشن آتا ہے قرات کمپٹیشن کے لیے انٹرنیشنل لیول، ایران سے آتا ہے، موروکو سے آتا ہے. ان کو یہاں تک پتہ نہیں کہ حفظ کیا ہے اور قرات کیا ہے. یہ کبھی قرات میں جو ہے نا وہ حفظ والا بندہ بیچتا ہے اور اس طرح اس کو جو ہے نا مطلب بالکل ان کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا. میں نے 2016 میں یہ کمپٹیشن ون کیا اور قومی لیول کا مجھے انہوں نے انویٹیشن بھیجا ایران کی طرف سے انویٹیشن آیا. پھر انہوں نے مجھے فارورڈ کیا، مجھ سے پاسپورٹ وغیرہ مانگا، میں نے سب کچھ ان کو بھیج دیا. پھر میں ویٹ کرتا رہا. شاید وہ مقابلہ 2017 کے اینڈ میں ہونا تھا. تو جب مقابلہ گزر گیا میں نے ان کو ای میل کیا پہلے، تو مجھے ای میل کا بالکل رسپانس ہی نہیں آیا. مذہبی امور کو میں نے ای میل بھیجا، میں نے کہا یہ کمپٹیشن ہے، یہ آپ لوگوں نے مجھے انویٹیشن بھیجا. پھر اس میں میں نے خود اس کو رسپونڈ دیا، پاسپورٹ وغیرہ بھیجا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بالکل یہ ای میل رسپونڈ کا بالکل کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اچھا، بالکل. پھر اس کے بعد میں نے لیٹر بھیجا. لیٹر جب بھیجا پھر ان کی طرف سے واپس میل آیا کہ یہ آپ کا کمپٹیشن ملتوی ہو چکا ہے، آپ انتظار کر لیں. تو پھر ان کا ویب سائٹ ہے، میں نے ویب سائٹ پہ چیک کیا، ویب سائٹ پہ ان کا مقابلہ ہو چکا تھا. میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا میں نے اتنا اسٹرگل کیا ڈسٹرکٹ سے پھر پروویژنل لیول پر، پروویژن سے پھر نیشنل لیول پہ. یہ بہت زیادہ اسٹرگل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بائی روڈ آتے ہیں، نہ ہمیں مطلب رہائش ہماری ٹھیک نہیں ہوتی، اچھے ہوٹل میں ہمارے لیے ریزرو نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو آپ کے جو آپ نے بین الاقوامی ایوارڈز جیتے کئی، یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کس ملک میں آپ گئے، کون سے مقابلے میں حصہ لیا اور کون سے ایوارڈ اپنے نام کیے؟ میں نے تقریباً 2009 میں نیشنل لیول پہ کمپٹیشن جیتا الحمدللہ، جو دنیا نیوز کی طرف سے تھا. تو پورا رمضان ان کا وہ کمپٹیشن جاری رہا. پورے پاکستان سے مختلف شہروں سے پارٹیسپینٹ کا انہوں نے سلیکشن کیا تھا. کوئٹہ سے میں گیا تھا تو اس میں الحمدللہ فرسٹ پرائز آئی. تو اس کے بعد
مجھے ترکی سے انویٹیشن آیا، کیونکہ خواہ مخواہ وہ تھوڑا سا نام بڑھ جاتا ہے، اسکرین پہ لوگ آ جاتے ہیں نا قاری، تو باہر کی طرف سے بھی جو مطلب باہر سے کمپٹیشن ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاکستان، جہاں سے بھی انوائٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا اچھا قاری ہے، تو پھر اس کو پک کر لیتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں 2013 میں ترکی کمپٹیشن کے لیے گیا، وہاں پہ 60+ وہاں سے پارٹیسپینٹ آئے تھے، کینیا سے آئے تھے، جرمنی سے آئے تھے، ترکی کا اپنا وہ پارٹیسپینٹ تھا، کافی مسلم ممالک سے جتنے بھی آتے ہیں، تو الحمدللہ میری 3rd پوزیشن آئی اللہ کے فضل سے۔ اچھا، تو اس میں آپ کو کتنا وہ اس حکومت نے آپ کو کوئی پرائز وغیرہ دی، کوئی آپ کو حوصلہ افزائی کی؟ جی انٹرنیشنل لیول پہ ان کا معیار اچھا ہوتا ہے، ترکی کی طرف سے تقریباً $5,000 ہوتے ہیں ان کا۔ آپ کو $5,000 انعام دیا گیا 3rd پرائز کے لیے۔ اچھا، تو باقی پھر کس ملک میں آپ گئے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد پھر میرے انٹرنیشنل اسفار بھی شروع ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، صرف کمپٹیشن کے لیے نہیں، پروگرام کے لیے بھی میں جاتا تھا ایران، اور لوگ مدعو کرتے تھے، اور 2018 میں ایران گیا دوبارہ، پہلے سفر میرا ایران کا 2016 میں ہوا تھا زاہدان، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا محفل ہوتا ہے سالانہ، وہاں پہ مجھے مدعو کیا تلاوت کے لیے۔ تو اس کے بعد دوسرا دورہ میرا لگا 2018 میں، تو اس کے لیے میں نے ویڈیو سبمٹ کی۔ دنیا کا سب سے بڑا کمپٹیشن ایران میں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ تقریباً وہ ٹوٹل کیٹیگریز آپ ملا لیں 280 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں کم و بیش، مطلب 3-4 کیٹیگری ہوتے ہیں، مین کے لیے الگ، وومین کے لیے الگ، ٹھیک ہے۔ اور 18 سال جو ہماری کیٹیگری نا قرات تلاوت جو ہم کہتے ہیں اس کو، اس میں 18 سے اور 40 تک یہ ایج لمٹ ہوتا ہے، میں اس میں سلیکٹ ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر مجھے مدعو کیا، اور وہاں پہ سیمی فائنل ہوتا ہے، 2 اسٹیج ہوتے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں نا وہاں پہ، تو سیمی فائنل ہوتا ہے اور پھر فائنل ہوتا ہے۔ سیمی فائنل میں آپ اگر اچھی مارکس لیتے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، تجوید ہوتا ہے، اس میں وقف ابتدا ہوتا ہے، اس کے نمبرات ہوتے ہیں، کافی سخت ڈیفیکلٹ کمپٹیشن ہوتا ہے یہ، کیونکہ جتنے ممالک سے بھی انہوں نے پارٹیسپینٹس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے نا، وہ سارے ٹاپ قاری ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ اور پھر ایران میں تقریباً 20 سے 25 ججز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ماہر ہوتے ہیں تلاوت کے، تجوید کے، وقف ابتدا کے، مطلب یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اس میں صرف آواز کو نہیں دیکھا جاتا، تجوید کو دیکھا جاتا ہے۔ تجوید سے کیا مراد؟ ہر حرف کو اپنا حق دینا، مثال با کس مخرج سے نکل رہا ہے، اس کے علاوہ نغمات کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہ میلوڈی جو کہتے ہیں وہ کتنا آپ خوبصورت بناتے ہیں۔ پھر تلاوت کا ایک اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وقف ابتدا سب دیکھتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، کہاں پہ وقف کر رہے ہیں، وہاں پہ معنی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ معنی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو بین الاقوامی لیول پہ اگر آپ بتا دیں کہ کل کتنے مقابلوں میں آپ نے حصہ لیا، آپ گئے یا نہیں گئے، آپ نے آن لائن یا اور کل کتنے ایوارڈز آپ نے جیتے؟ نیشنل لیول پر اگر ہو، میں نے الحمدللہ 8 مرتبہ فرسٹ پوزیشن لیا ہے پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ یہ ایران کا ہے، اور 2019 میں قطر میں مقابلہ ہوا تھا، ورلڈ ٹاپ 100 قراء میں سے میرا نام آیا اس میں، اور پچھلے سال 2020 میں الکوثر ٹی وی ہے ایران کا، ان کی جانب سے بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے رمضان میں، پورا رمضان وہ چلاتے ہیں، پارٹیسپینٹ لیتے ہیں، وہ بھی 80 سے زیادہ پارٹیسپینٹ تھے، اس میں بھی الحمدللہ میری 4th پوزیشن آئی۔ اور اب 2020 کے آخر اینڈ میں 22 دسمبر سے شروع ہوا یہ کمپٹیشن، یہ پہلی مرتبہ افغانستان میں ہوا تھا، تو میں نے ویڈیو سبمٹ کی، مجھے پھر کوالیفائڈ کیا انہوں نے کوارٹر فائنل کے لیے، پھر ویڈیو میں بیچتا رہا، پھر سیمی فائنل تک الحمدللہ پہنچ گیا، پھر فائنل الحمدللہ میں نے جیت لی، فرسٹ پوزیشن لی۔ ایک سوال یہ کہ ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مرچیں بھی کھاتے ہیں، ہر کھانا کھاتے ہیں،
ایک ہوتا ہے نا کہ جو گانا گاتے ہیں یا قرات کرتے ہیں، یہ دو لوگ جو ہے نا، یہ اپنے گلے کو بچانے کے لیے، مطلب اپنے آواز کو بچانے کے لیے اس کو کوئی پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جی بالکل پرہیز کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو خود یہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا الگ میٹابولزم ہوتا ہے نا. کسی کو کٹا چیز اچھا نہیں لگتا، گلے میں اثر آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ آپ الرجی سے اپنے آپ کو بچائیں. جو الرجی ہوتی ہے نا، پوسٹ نوزل ڈرپ جو کہتے ہیں، وہ گلے پہ جو ہے نا نزلہ آ رہا ہوتا ہے. اب جب قرات میں ہوتے ہیں، مطلب اب ایران چلے گئے تو قرات کے 10 دن کا مقابلہ ہے، اس وقت آپ خوراک میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں، مطلب کیا کھاتے کیا نہیں کھاتے؟ وہ اتنا نہیں ہوتا، بس ٹھنڈی چیز سے ہم پرہیز کرتے ہیں، کٹی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اتنا وہ اسپیشل ہمارے لیے اتنا وہ خوراک نہیں ہوتا. عام جیسے لوگ جو کھاتے ہیں وہ ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم گرم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا چیز استعمال نہیں کرتے. ہمارے ہاں جب بھی بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے طالب علم ہوتے ہیں، کالجز کے ہوتے ہیں، مدرسے کے جو لاکھوں طالب علم ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، مطلب وہ حصہ نہیں بنتے. اس میں کچھ حکومتی غلطیاں بھی ہے، کچھ مدرسے کے انتظامیہ کے مسائل ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں مدرسے کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے کہ وہ کیسے آپ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کمپٹیشن جو ون کرتے ہیں، یہ تو سارا یہ معاملہ یہ مدارس سے ہی نکلتا ہے. یہ آپ کو کالجز میں تو یہ نہیں سکھایا جاتا. یہ قرآن کا تعلق سے مدارس سے تو ہے. مدارس میں تو قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اور تلاوت کا وہ جو فیلڈ ہوتا ہے نا، وہ وہاں سے ہم سیکھتے ہیں. تو دیگر جو مدرسوں میں آپ کے دوست ہوں گے، یہ وہ کوئی کھیلوں شیلوں کے مقابلے میں بھی جاتے ہیں وہ کہ نہیں، کہ وہ فنون کاری مختلف چیزوں میں جاتے ہیں کیا؟ جی بالکل. یہ مدارس کے طلباء کے ساتھ یہ بڑا مشہور ہے کہ فٹ بال سے بہت شوق رکھتے ہیں، فٹ بال بہت اچھی طرح کھیلتے ہیں، اور کرکٹ میں بھی جاتے ہیں، کیلی گرافی میں بھی. آپ ایکسپیرینس کریں ہر مدارس کے طلباء سے، آپ دیکھیں ان کا رائٹنگ، آپ دیکھ لیں، بہت خوبصورت ان کا رائٹنگ ہوتا ہے. رائٹنگ سے مراد وہ بالکل قرآنک ٹیکسٹ لکھتے ہیں، وہ جس کو ہم کیلی گرافی کہتے ہیں نا، جو عربی کا وہ بہت زبردست ٹیکسٹ ہے، فونٹ ہے، سولز بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اچھا، تو آخری سوال یہ کہ حکومت سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں کہ مدرسوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے طالب علموں کے لیے کیا کرے وہ کہ وہ آگے آ سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو یہ بات ہے، جو کمپٹیشن جو لوگ کرواتے ہیں، قرات کا جو کمپٹیشن کرواتے ہیں، اس پہ جو تھوڑا سا نظر رکھیں، تھوڑا سا اس کو امپروو کریں، انعام بڑھائیں اور بائر ٹکٹ دیں. یہ پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ پیسے کہاں دیتے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس میں یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں دھندلیاں ہوتی ہیں. میرے ساتھ کچھ یہ معاملہ ہوا، میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ مجھے خود میرا حق بن رہا تھا کہ مجھے یہ لوگ باہر بھیجیں. مجھے نہیں بھیجا انہوں نے باہر، کسی اور کو بھیجا تھا انہوں نے. پر میں واپس ان کو فون کرتا رہا، ای میل بھیجتا رہا، انہوں نے کچھ رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، حکومت کی طرف سے کمزوری ہے نا. ہمارے مدرسے سے جو ٹیلنٹ ہے، یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2016 کی بات ہے. میرے پاس ان کا لیٹر پڑا ہوا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. جو انہوں نے دوبارہ مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ مقابلہ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا وہ رسپونڈ آ جائے گا. میں نے ان کو ای میل کیا، ایران کو، کمپٹیشن والوں کو جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو میں نے ای میل کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے مذہبی امور کی طرف سے آپ کو جو ہے نا ڈیل کیا ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. پھر میرا جو ہے نا وہ وہاں پہ ریچ بالکل نہیں رہا. ٹھیک ہے، شکریہ. ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئے تھے، ایک یونیک ایپیسوڈ کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں ان کرداروں کو، بہت سارے ایسے معاملات جس پہ میڈیا جو ہے مین اسٹریم میڈیا میں وہ نظر نہیں آتے. اس میں ہمارے قاری صاحب بھی حافظ ہے، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ کئی ایوارڈز جیتے ہیں، قومی سطح پہ کئی ایوارڈ جیتے ہیں. تو اس سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی. مجھے اور شاہد قریشی کو دیجیے اجازت. ہم جلد ہی آپ کے لیے ایک نیا ایپیسوڈ جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے.